الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایسا دسترخوان اتار جو ہمارے پہلے اور بعد والوں کے لیے عید کا دن بن جائے، عید کا سما پیدا کر دے اور تیری طرف سے ایک بڑی نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا کر، اس لیے کہ تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انسان کے مزاج اور طبیعت میں
اللہ رب العزت نے جو چیزیں رکھی ہیں ان کے اعتبارات سے بندہ خوشی بھی محسوس کرتا ہے اور غم سے بھی دوچار ہوتا ہے۔ ہر چیز نہ خوشی والی ہوتی ہے اور ہر مصیبت یا ہر آنے والی ناپسندیدہ چیز وہ غم کا سبب بنتی ہے۔ یعنی اپنے تفاوت اور اختلاف کی بنیاد پر اور اپنے نتائج کے حوالے سے یہ خوشی اور غم یہ کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن انسان کے مزاج کا حصہ ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو صرف انسان پر جو ہے یہ کافی نہیں ہے، دیگر مخلوقات کا بھی مطالعہ کریں تو بعض دفعہ نظر آتا ہے کہ وہ بھی خوشی اور غم سے دوچار ہوتے ہیں، وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے اطمینان کا سبب ہے اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں سے خوشی کا لمحہ فرحت اور سرور کا حاصل ہو جانا، دل کا اطمینان مل جانا، اس کی تمنا ہر انسان کرتا ہے اور اپنی زندگی وہ اسی پر گزارنا چاہتا ہے۔ یہ دل کا اطمینان سب سے زیادہ اس انسان کو نصیب ہوتا ہے جو اپنے مقصد کے تابع رہ کر زندگی گزارتا ہے، آزاد نہیں رہتا، لاپرواہی نہیں کرتا، اپنے آپ کو پابند رکھتا ہے، حدود و قیود کا خیال رکھتا ہے۔ وہ بندہ جس طرح اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے دوسرے بندے کو وہ چیز میسر نہیں ہے۔ اس خوشی کے حوالے سے ہمارا دین، ہم مسلمان، ہمارا اسلام وہ کیا کہتا ہے، اس کا اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ یہ چیزیں اگرچہ پہلے انسان سے لے کر اب تک موجود ہیں، مگر ان کی توضیح و تفسیر اور اس کی تکمیل میں جو کچھ وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے، اب یہ شریعت کی جو کیفیت اور جو حالات ہمارے سامنے ہیں شاید پہلے اس طرح نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کے معاملات دوسروں سے بڑے مختلف ہوتے ہیں، ورنہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بندے اپنے اس مزاج کی تبدیلی یا آنے والے حالات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی حدوں میں نہیں رہتے، تجاوز کر جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا مومن کو عجیب دیکھا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خواہ خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں خود نہیں کرتے۔ خوشی آتی ہے تو اس طرح مناتا ہے جس طرح اس کا مالک کہتا ہے، اور اگر کبھی غم لاحق ہوتا ہے تو شکوہ گناہ نہیں ہوتا، اس حال میں بھی اپنے مالک کی تعریفیں ہی کرتا ہے۔ الحمدللہ فی کل حال، تکلیف کے وقت بھی کہتا ہے ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، اللہ ہی کے لیے ہے جو وہ لیتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز اسی کی ہے۔ وکل شیء عندہ باجل مسمی، ہر چیز کے آنے کا وقت اس کے ہاں مقرر۔ ان اصابتہ سراء، مومن کا معاملہ عجیب کیا ہے کہ اگر اس کو خوشی ملتی ہے شکرا، پھر کیا کہتا ہے، اتنا پھول جاتا ہے، اتراتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے۔ ان اصابتہ سراء، خوشی ملنے پر شکرا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اس کی زندگی میں وہ لمحہ پیدا کیا، ورنہ اگر وہ ساری دنیا اکٹھی کر لیتا تو شاید اس کے بس میں نہیں تھا اس طرح کے حالات کو پیدا کرنا۔ خوشیاں پیسوں سے جو ہے وہ خریدی نہیں جا سکتی، یہ بات سمجھنے والی ہے
وقتی طور پر آدمی سمجھتا ہے، مگر اس خوشی کے اندر دوام ہو، اطمینان ہو، اس کے لیے آئندہ خوشیوں کے آنے کا ذریعہ بن جائے، وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، اصابتہ سراء شکرا، وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ جہاں سے آئی ہے بس میں اسی کے سامنے عجز اور اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو جھکا کر کہتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ مجھے خوشی نصیب فرمائی۔ یہ ہے مومن کا رویہ، یہ ہے ایمان کی زندگی، اسی پر ہمیں جینا ہے، اسی پر مرنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے، اسی پر آنا ہے، دوسروں کو لانا ہے۔ اللہ کی طرف سے آتی ہے، سب کچھ وہاں سے ہی ہوتا ہے۔ یہ یقین کا پیدا ہو جانا تمام مسائل کا حل ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اگر کبھی دکھ پہنچتا ہے کیا کہتا ہے؟ ہماری قسمت، ہمیں دیا ہی کیا ہے اس نے، نہیں یہ اس طرح کے شکوے نہیں کرتا، صبرا، اپنے اس ایمان پر جو اس دکھ سے پہلے تھے وہ جس طرح قائم تھا، بعد میں بھی اس سے زیادہ ثابت قدمی دکھاتا ہے، صبرا، قائم رہتا ہے، صبر کرتا ہے۔ ہمارے لیے خوشی وہ ہے، وہ لمحہ، وہ وقت جو اللہ کی یاد میں گزر جائے، خوشی کا لمحہ ہے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی یاد ہی کے اندر آپ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ محبت مجازی ہو پھر بھی آپ دیکھیں انسان کو واسطہ پڑتا ہے کہ محبوب کی یاد کو دہرانا ہی اس کے لیے خوشی کا سامان ہو۔ اب اللہ رب العزت جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کے بدلہ میں ہم اس کی محبت چاہتے ہیں، اس کی محبت کو اپنی قسمت میں کرنے کے لیے ہم خوشی کے لمحات جو ہے وہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہی ہمیں عطا کرے، وہی دے، تاکہ ہم شکر کا راستہ اختیار کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسے انسان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے جس کی دولت وہ حد حساب سے زیادہ تھی، یعنی اس کی دولت کے، اس کے خزانوں کی چابیاں بھی اونٹوں کے قافلے اٹھایا کرتے تھے، اور وہ اپنی اس دولت پر جس طرح فخر کرتا، اتراتا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا۔ اس کی قوم کے ایک بندے نے کہا، اذ قال له قومه لا تفرح، یہ پھول نہ، حد سے تجاوز نہ کر، تو یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی سے کیا غرض ہے، کیا میرے پاس جو ہے وہ کوئی ایسی کمی ہے کہ جس کی خاطر میں کسی اور کا محتاج ہو سکوں؟ فرمایا لا تفرح، حد میں رہ، حد میں رہ، ان اللہ لا يحب الفرحین، اس لیے کہ اللہ اترانے والے اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ کی بات کی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون اللہ ہے کہ جو میرے اوپر بھی حاکم بھی ہے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اس لیے فرحت و سرور ہو، خوشی میسر آ جائے تو وہی پھر عبادت کا ایک دوسرا طریقہ اور اس کی طرف اپنے آپ کو لٹا دو، وہ شکر کا راستہ ہے، نہ کہ اتراتے ہوئے پھول جاؤ اور بھول جاؤ، نہ، یاد رکھو ہر حال کے اندر اس مالک کو جو خوشی عطا کرتا۔ خوشیاں زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، مگر کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو یادگار ہوتی ہیں، جو کبھی کبھی آتی ہیں اور اپنی یاد باقی رکھتی ہیں، اور آئندہ کے لیے اس کو دوبارہ اس کی تجدید اور اس کے اعادہ کے لیے آدمی وہ بےتاب رہتا ہے۔ اس میں سے یہ مہینہ ہمارے لیے کئی خوشیاں لاتا ہے۔ ایک خوشی ہے جس کو عید کا دن کہا گیا، خاص طور پر عید، یعنی ہر خوشی عید ہوتی ہے، مگر خاص طور پر اصطلاح میں جس کو عید کہا گیا، ایسی خوشی جو لوٹ لوٹ کر آتی ہے، بار بار آتی ہے، خواہ سال کے بعد ہی آئے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ عید دو دن کہلاتی ہے، عیدین، عید الفطر و عید الاضحیٰ، دو دن ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، قدیم المدینہ تھا، تو لوگوں کو دیکھا
وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، 2 دن وہ بڑی ہی خوشی کرتے اور خوشی کے اندر کھیل کود میں مصروف رہتے تھے، کام نہیں کرتے، کھیل کود وہی جو ہم کرتے ہیں، کھیل کود میں اپنی خوشیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں جو وقتی ہوتی ہیں۔ ان کی خوشی بھی وقتی تھی، وہ دوام اور ہمیشگی کے لیے خوشی نہیں مناتے تھے، بس ٹھیک ہے آج کا دن اسی طرح گزار دو، کل پھر جو ہے وہ دوسرے طریقے اختیار کریں گے۔ نہیں، ایک خوشی بہت سی خوشیوں کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ بن جائے، اللہ پر یقین اس قدر کامل ہو جائے کہ وہ آدمی شاکر ہو جائے اپنی اللہ کی عطا پر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو تم، تو انہوں نے کہا یہ 2 دن ہم نے مقرر کر رکھے تھے، یلعبون فی الجاہلیتی، جس میں ہم کھیل کود کے اندر جاہلیت میں مصروف رہتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جو میں شکر کی بات کر رہا ہوں، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ خوشی جو ہے تم جس طرح مناتے ہو اس کو تبدیل کر کے اللہ رب العزت نے اور بھلائی اور خیر تمہیں عطا کر دی ہے کہ 2 دن عطا کیے ہیں، مگر وہ صرف تمہاری ذاتی خوشی کے نہیں ہیں، تمہارے اس عمل کے ذریعے اللہ رب العزت بھی خوش ہوگا اور تمہیں ہمیشہ خوشی نصیب فرمائے۔ وہ کون سے ہیں؟ صرف 2 دن ہیں جو مسلمانوں کی عید کہلاتے ہیں، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 دن، کوئی اور عید مسلمانوں کی نہیں ہے۔ یہ ہر آئے دن، یہ سال کے شروع میں لوگ خوشی مناتے ہیں۔ مجوسی اس وقت بھی نوروز کی اور مہرجان کی خوشی مناتے تھے، یہاں کرسمس ڈے کے نام پر اپنے بڑے کی پیدائش کے حوالہ سے خوشی مناتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھی اپنے نبی کی پیدائش کے حوالہ سے خوشی منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشی کے دن ہمیں عید کے طور پر عطا کیے ہیں، جس کو امام زمخشری کہتے ہیں السرور العائد، خوشی اور عید کیا ہوتی ہے؟ وہ خوشی جو لوٹ کر آئے اور پھر جو ہے وہ خوشی پائیدار بنا دے۔ فَكُلُّ يَوْمٍ شُرِعَ تَعْظِيمُهُ، ہر وہ دن جس کا شریعت نے جس کو معظم ٹھہرایا ہو، جس کی عظمت شریعت نے جو ہے وہ مقرر کی ہو، فَهُوَ عِيدٌ، وہ عید ہوتی، يُسَمَّى عِيدًا، اس کو عید کہتے ہیں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان سے جو مطالبات کیے اس میں سے یہ تھا کہ ہمارے لیے کھانا آسمان سے اترنا چاہیے، ہم وہ دیکھیں دسترخوان اترتے ہوئے، اور اس کو عید کا دن بنا لیں، پہلوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی، کہ عیسیٰ کی قوم کو یہ کچھ ملا تھا جسے عید کہا جاتا ہے، یعنی خوشی کی انتہا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اور بات فرمائی ہے کہ تم شاید اس کی پابندیوں کو وہ قبول نہ کرو، اور پھر اس کی وجہ سے اس کی مخالفت کے اندر جب میرا عذاب اور پھر میری سزا آئے تو شاید تمہارے لیے یہ خوشی جو ہے یہ خوشی نہ رہے، وہ اور بات ہے۔ لیکن یہاں جو پیش نظر ہے وہ کیا ہے کہ ان کے لیے بھی اللہ نے خوشی کے دن کو عید کہا، عید لأولنا وآخرنا، ہمارے لیے بھی عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں موجود ہیں، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ابو بکر ہمارے پاس تشریف لائے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول چادر لیے ہوئے لیٹے ہیں، میں بھی موجود ہوں، 2 بچیاں دف بجا کر خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کی موجودگی میں یہ کام منا کے اندر ابو بکر فانتحرہما، جھڑکا ان کو، فانتحرہما ابو بکر۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے مزمارۃ الشیطان عند النبی، یہ تو شیطان کے راگ ہیں جو نبی کے پاس جو ہے وہ لاپے جا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، اس کی وضاحت کہ یہ شیطان کا مزمار ہے یا نہیں، کس حد تک ہمیں خوشی کرنی چاہیے، اور کیا اسلام خوشی کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، کیا اسلام کے ہاں جو ہے وہ خوش ہونا وہ بھی زندگی اور مزاج کا حصہ ہے یا نہیں، اس کی ثقافت کا لحاظ رکھا گیا ہے یا نہیں۔ سنو اس حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت بیان کی اور کیا کہا ابو بکر ان کو نہ روک، یہ بچیاں ہیں، ان کو کیا پتا کہ کون سی چیز جو ہے وہ
جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے۔ نبی کے پاس اگر کوئی کام ناجائز ہوتا ہو تو اللہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ اگر خوشی کا اظہار کر رہی ہیں، ہماری خوشی بھی اسی میں ہے۔ دعہما فإنہما یوم عید، اس لیے کہ وہ ان دونوں کے لیے عید کا دن ہے، اس لیے خوش ہو رہی ہیں۔ دوسری جگہ آتا ہے ان ھذا لکل قوم عید، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، وھذا عیدنا، اور ہماری یہ عید ہے، یہ ہمارے عید کے دن ہیں جو گزر رہے ہیں، لہذا یہ بچیاں جو خوشی منا رہی ہیں ان کو منانے دو۔ اسلام ہرگز وہ پابندیاں نہیں لگاتا، صرف چینل مقرر کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے خوشی کو اتراتے ہوئے فواحشات کے اندر جو ہے وہ تمہارا گانا، تمہارا وہ بول وہ نہ شامل ہو جائے، کہیں اللہ کی نافرمانی میں نہ پہنچ جاؤ، اللہ کو بھول کر ان کی یاد جو ہے وہ غالب نہ آ جائے۔ ورنہ جو خوشی منانے کے طریقے جس جگہ جہاں جو موجود ہیں ان کو اختیار کرنے کی اسلام جو ہے وہ ہرگز پابندی نہیں لگاتا، اجازت دیتا ہے، مناؤ۔ عرب کے ہاں مختلف طرح کی تھی وہ خوشیاں، وہ اس طرح منا رہے ہیں، مگر جب فیصلے ہم اسلام اور ایمان کے مطابق کرتے ہیں تو پھر حدود و قیود کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جب فیصلے اپنے مرضی سے کرتے ہیں پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے آپ کو پابند کر لو، خوشیاں بھی مناؤ اور غم جو ہے اس کو بھی سہارو اور برداشت کرو۔ یہ مومن کی زندگی، ایمان کیا ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر خوشی اور غم بھی سمجھ آتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو دن دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عیدین انہیں کہتے ہیں، دو عیدیں ہیں۔ ایک تیسرا دن جو آج ہم ہر ہفتے کے بعد گزارتے ہیں، اس کے متعلق بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ لہذہ الامہ فاغتسلوا فلا یضرہ من ان یمس علیکم من طیب وعلیکم بالسواک۔ ابو داؤد میں یہ روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس دن کو تمہارے لیے عید بنایا ہے، یہ جو ہفتے کے بعد آتا ہے، غسل کیا کرو، خوشبو لگایا کرو، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ خوشبو لگانا خواہ مرد ہو یا عورت، مگر عورت ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ وہ کسی چیز کی دعوت جو ہے وہ ملتی ہو، نہیں، وہ اپنی پابندی اور حد کے اندر رہ کر خوشبو لگائے۔ مرد بھی لگائیں، فلا یمس علیکم فلا یضرہ من ان یمس علیکم، پھر ساتھ ہی کہا مسواک کرو، اپنے ظاہر اور باطن کو جو ہے وہ دونوں کو صاف رکھو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے حوالے سے جو تعلیمات دی ہیں وہ تو بڑی تفصیل طلب ہے، اس میں سے چند ایک یہ ہیں اور ان کا لحاظ رکھنا چاہیے ایک مومن مسلمان کو کہ جب عید کا دن ہوتا شروع ہی کے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے دونوں عیدوں کے اندر کھانے پینے کی ترتیب جو ہے وہ حدیث میں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ کھا کر جاتے، اذا کان یوم عید خرج یوم عید الفطر یطعم ولا یطعم وهو فی عید الاضحیٰ حتی یصلی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کھا کر جاتے، عید الاضحیٰ کے اندر کچھ نہ کھاتے اور چلے جاتے، اور پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ قربانی کا گوشت کھاتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کھا کر جاتے، یأکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے، کیا کھاتے تھے؟ یأکل التمر، اور فرمایا ولا یأکلہن الا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھجوریں کھا کر جاتے تھے وہ کیا ہوتی تھی؟ وطرا، طاق ہوتی تھی، تعداد کے اعتبار سے وطر اور طاق کھجوریں کھا کر جاتے عید الفطر کے اندر، عید الاضحیٰ کے اندر کھا کر نہیں جاتے تھے، واپس آ کر جو ہے وہ کھاتے تھے۔ لیکن اگر واپس اتنی لیٹ ہو جائے، ممکن نہ ہو اس کے لیے اپنی قربانی کا گوشت کھانا، کچھ اور کھایا پیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی حرام والی بات نہیں ہے۔ بالخصوص وہ جو کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ پہلے بھی اگر کوئی چیز استعمال کر لیں، لیکن پسندیدہ سنت اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، میرا محبوب کیا کرتا تھا وہ میں بتا رہا ہوں۔ کھا کر جاتے عید الفطر میں، بغیر کھائے جاتے عید الاضحیٰ کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد عید کی نماز پڑھتے، بہت جلد نماز پڑھتے۔ ہمارے ہاں
یہ نہیں ہے کہ جب جی چاہا ابھی فلاں علاقے میں جو ہے وہ عید ہونی ہے، چلو یہ سہولت ضرور ہے، میں اس کو ہرگز ناجائز نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں آپ کو یہ جو بات مسئلے کی بتا رہا ہوں کہ وقت کے حوالہ سے وسعت موجود ہے شریعت کے اندر۔ یہ جو ایک نیزے والی بات ہے، یہ دو نیزوں کے برابر، یہ لفظ کسی حدیث صحیح میں نہیں آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ایک نیزہ سورج جو ہے وہ چڑھ جائے، یا دو نیزے جو ہے وہ بعض روایتیں بیان کی جاتی، مگر عمل کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سب سے پہلے اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، صحابہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم جو کام کرتے تھے وہ نماز پڑھتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العید قبل الخطبہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دو ساتھی ابو بکر اور عمر، وہ عید پڑھتے تھے خطبہ سے پہلے۔ کیا مطلب ہوا؟ 2 رکعتیں پڑھتے، 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذان ولا اقامت، نہ اس سے پہلے اذان ہوتی تھی نہ اقامت ہوتی تھی، نہ کوئی اور نماز ہوتی تھی، نہ پہلے اور بعد کے اندر ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے کہ وہاں حضور کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، ہاں گھر کے اندر آ کر 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے اگر کوئی چاہے پڑھنا، ورنہ نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے، نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، نہ جو ہے وہ وہاں ممبر جو ہے وہ رکھا جانا ہے، نہ وہ طریقہ اختیار کیا جانا ہے جو عام طور پر خطبوں میں 2 خطبوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، یہ وضاحت بھی کسی جگہ نہیں ہے۔ عام حضور اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ اپنی بات کو شروع کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نماز عید جو ہے کیا فرض ہے؟ نہیں، اس طرح کی فرض تو نہیں ہے جس طرح وہ عمومی روایتوں میں آتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ رات اور دن کے اندر میرے لیے نمازوں میں فرض کیا ہے؟ فرمایا 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، 5 نمازیں ہیں دن اور رات کے اندر۔ فرمایا حل علی غیرها، ان کے علاوہ؟ فرمایا الا ان تطوع، نفل ہے اس کے علاوہ فرض کچھ نہیں، خواہ وہ کوئی بھی دن ہو۔ لیکن اس کی تاکید اتنی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے یہ سنت موقدہ واجبہ ضرور ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں امرنا ان نخرج الحیض وذوات الخدور، ہمیں حکم دیا جاتا کہ وہ خواتین جو اپنے مخصوص دنوں کی وجہ سے، مخصوص پیریڈ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں۔ ذوات الخدور اس لیے وہ پردہ پوش، وہ پردہ لینے والی عورتیں وہ بھی چلے جائیں۔ لیکن کیا وہ وہاں جا کر باقی لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں گی جن کے لیے نماز کی پابندی ہے؟ نہیں، فرمایا نہیں۔ یشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم، وہ صرف مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، ان کی دعا کے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن نماز نہ پڑھیں۔ تعتزل الحیض مصلی، وہ وہاں سے الگ ہو جائیں، اس مصلی سے جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ الگ ہو جائیں، صرف اس اجتماع کا حصہ بن جائیں، دعا کے اندر شریک ہو جائیں۔ اس اجتماع اور دعا کی بڑی فضیلت، یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر نماز کیسے پڑھنی ہے؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ کبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین فی الاولی 7 قبل القراءۃ و5 قبل القراءۃ وفی الآخرۃ 5 قبل القراءۃ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت سے پہلے 7 تکبیریں کہتے اور 5 تکبیریں قراءت سے پہلے دوسری رکعت میں کہتے تھے۔ یہ تمام روایتوں میں سے حسن درجے کی روایت ہے، ورنہ اس کی تفصیل کے حوالہ سے کوئی روایت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ گنجائش ہے، بڑی ہی وسعت ہے، تکبیروں کے اندر بھی صرف رکعتیں 2 ہیں، لیکن اس کے علاوہ تکبیروں کے دوران کیا پڑھنا ہے، قبل القراءت جو ہے وہ پڑھنی ہے، یہ بعد میں پڑھنی ہے۔ جو صحیح ترین روایت اس حوالہ سے ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اگر کوئی اس کے علاوہ بھی کرتا ہے آپ اس کو نہ یا منع نہ کریں، آپ اس کو یہ نہ کہیں تم خلاف سنت کر رہے ہو، بس وسعت ہے تو اللہ رب العزت کے حضور وہ حاضر ہو جائے، 2 رکعتیں پڑھے، مگر جیسے بھی پڑھتا ہے اگر کوئی فقہی فرق ہے بعض لوگوں کے ہاں گنجائش اور وسعت ہو تو وہ گنجائش دے دینی چاہیے۔ 2 رکعتیں آدمی پڑھے، وہاں پہنچ کر الگ مسجد میں نہیں، سوائے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر مسجد حرام ہو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ مسجد حرام بھی موجود ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی مصلی عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، الگ سے نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ باہر نکلتے تھے، کھلے میدان کے اندر نکلتے تھے، مسجدوں میں نہیں پڑھتے تھے۔
یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے تو پھر مجبوری ہے، عذر، اس کے متعلق بھی مستدرک حاکم میں روایت آتی ہے مگر وہ بھی صحیح نہیں ہے، لہذا گنجائش وہاں موجود ہے، باہر نکلنا پڑھنا ناممکن ہو جائے تو مسجد وغیرہ میں پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ باہر نکلیں۔ یہ جو ہمارے ہاں دعوے دار ہیں حدیث اور سنت کے، وہ بھی اب مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، وہ مسجد حرام بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، تمہاری خواہش ضرور ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں دین پر اور پھر اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں وہ اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ وہاں پڑھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے اندر نماز پڑھنے کے بعد اپنی قربانی بھی وہاں ہی کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اللہ کے رسول قربانی کیسے کرتے ہیں، اور غریبوں کے گھر کے اندر غریبوں کی ضرورت کے مطابق ہاں لوگ اکٹھے ہوتے جو ضرورت مند وہ لے جاتے تھے قربانی کا جو ہے وہ گوشت۔ یہ اب قربانی کے گوشت اور اس کے حوالے سے بے شمار باتیں ہیں، بے شمار مسائل ہیں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس وقت مجھے جو آپ کو چیز بتانی تھی کہ خوشی کیا ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں جو خوشیاں عطا کی ہیں وہ کس طرح منانی ہیں، اس کا آغاز ہمیں کیسا کرنا ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اور پھر سجدہ ریز ہو کر وہی ہمیں خوشی منانی، یعنی وہاں بھی ہماری خوشی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہی۔ یہ ہے اسلام کا اور دوسرے مذہبوں کا فرق۔ اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر وہ جو آداب ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے مسائل کے حوالے سے اگرچہ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، اگر کسی بھائی کے ذہن میں ہو تو بعد میں جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان اعمال کو، ہماری خوشیوں کو دوام نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہماری خوشیاں جو ہے ان کے اندر ہمیشگی پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں خوشیوں کی بڑی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ جو خوشیاں روٹھ گئی ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ لٹا دے، واپس لا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف یہ اظہار کرنے کے لیے کہ خوشیاں صرف ایک علاقے کے اندر نہ رہیں، جب نماز پڑھنے جاتے تو اور راستہ اختیار کرتے تھے، اور جب اذا رجع فی غیرہ یا خالف الطریقہ تو دوسرے راستے سے آتے تھے، اگرچہ وہاں عیدگاہ جو ہے وہ اور طرف ہوتی، مگر لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ مسلمان مومن جا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، آج اس کی خوشی کا دن ہے، اس کے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرے، اور پھر اپنے ایمان کی تازگی، اس کی تجدید جو ہے وہ کرتا رہے، پھر اللہ رب العزت جو ہے یہ خوشیاں بار بار اس کو نصیب فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔